بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا بڑا مہربان ہے۔ دوستوں، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، ان کی تبلیغ سے لے کر کشتی بنانے اور عذاب الہی کے نازل ہونے کا مکمل واقعہ۔ قرآن مجید میں بہت سی آیتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی ہے اور مجموعی طور پر قرآن کی 29 سورتوں میں ان عظیم پیغمبر کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ ان کا نام 43 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار یا عبد الملک یا عبد الاعلیٰ تھا، اور انہیں نوح کا لقب اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ سالوں سال اپنے قوم کے اوپر ناحوگیریاں کرتے رہے۔ آپ کے والد کا نام لامت تھا، دادا کا نام متوشلق اور ان کے پردادا کا نام حضرت ادریس علیہ السلام تھا۔ علی ابن ابراہیم نے بسنت حسن حضرت جعفر صادق سے روایت کی ہے، حضرت نوح علیہ السلام 300 برس تک اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن ان کی قوم نے ان کی دعوت قبول نہ کی تو چاہا کہ ان پر بددعا کرے۔ اس وقت ان پر طلوع آسمان کے قریب آسمان اول کے فرشتوں کے 2000 گروہ نازل ہوئے۔ وہ عظمائے ملائکہ میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا، تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آسمان اول کے فرشتے ہیں، آپ سے سفارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی قوم کو بددعا نہ دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اچھا، میں نے ان لوگوں کو 3 سال کی مہلت اور دی، اور 3 سال ختم ہو گئے اور ان لوگوں نے پھر بھی ایمان نہ لائے تو آپ نے پھر بددعا دینے کا ارادہ کیا۔ دوسرے آسمان کے 2000 گروہ فرشتوں کے آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آسمان دوم کے قبائلی ملائکہ سے 2000 قبیلے ہیں، اور ہم آپ کے پاس یہ التجا لے کر آئے ہیں کہ آپ اپنی قوم کو بددعا نہ دے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، 300 سال اور ان کو مہلت دیتا ہوں، اور جب 300 سال مکمل ہوئے اور وہ لوگ ایمان نہ لائے تو آپ نے ان کے لیے بددعا کا ارادہ کیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 36۔ اور نوح کی طرف یہ وحی کی گئی کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ آپ کی قوم میں سے کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، لہٰذا جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں آپ اس سے رنجیدہ نہ ہو۔ سورہ نوح آیت نمبر 26 اور 27۔ اور نوح نے کہا، پروردگار، روح زمین پر بسنے والے کفار میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا وہ یقیناً تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور یہ لوگ بدکار کافر ہی اولاد پیدا کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ کھجور کے درخت بوئے۔ آپ نے درخت لگانا شروع کر دیا، پس آپ کی قوم کے لوگ آپ کے پاس آ کر آپ کا مذاق اڑاتے کہ ایسا بوڑھا شخص جس کی عمر کے 900 سال برس گزر چکے ہیں اور وہ کھجور کے درخت لگا رہا ہے، پھر آپ کو پتھر مارتے تھے۔ اسی طرح 50 برس گزر گئے اور کھجور کے تمام درخت بڑے اور مضبوط ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ان کھجور کے درختوں کو کاٹے۔ یہ دیکھ کر آپ کی قوم پھر آپ کا مذاق کرنے لگی کہ اب جب کہ کھجور کے درخت بڑے ہو چکے ہیں تو اس بوڑھے نے درخت کاٹ ڈالے، اس کی عقل ضائع ہو گئی ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 38 اور 39۔ اور وہ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جو وہاں سے گزرتا وہ ان کا مذاق اڑاتا تھا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو کل ہم تمہارا اسی طرح مذاق اڑائیں گے، جیسا تم مذاق اڑاتے ہو عنقریب تمہیں علم ہو جائے گا کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور جبرائیل علیہ السلام کو ان کی تعلیم پر معمود فرما دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کیا۔ اس کی لمبائی 1200 ہاتھ، چوڑائی 800 ہاتھ اور اونچائی 80 ہاتھ تھی۔ ہاتھوں سے مراد کوہنی سے لے کر درمیانی انگلی کا آخری سرا ہوتا ہے، اور یہ تقریباً آدھا میٹر ہوتا ہے۔
اس طرح کشتی کی لمبائی 600 میٹر، چوڑائی 400 میٹر اور اونچائی 40 میٹر تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، خداوند کشتی بنانے میں میری کون مدد کرے گا؟ خدا نے وحی فرمائی کہ اپنے قوم کے درمیان اعلان کرو کہ جو کوئی شخص میری کشتی بنانے میں مدد کرے گا اور اس کی کوئی چیز تراشے گا تو وہ چیز سونا چاندی بن جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو لوگ کشتی بنانے میں آپ کے ساتھ شامل ہو گئے اور مذاق بھی کرتے جاتے تھے۔ ایک جنگل میں کشتی بنا رہا ہے۔ جب خدا نے قوم نوح علیہ السلام کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو 40 سال پہلے سے ہی ان کی عورتوں کو باز کر دیا تھا، پھر انہیں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا کر فارغ ہوئے تو خدا کے حکم سے آپ نے سریانی زبان میں آواز لگائی، جس کو سن کر تمام چوپائے اور جانور حاضر ہوئے۔ آپ نے ہر حیوان کا جوڑا کشتی میں داخل کر لیا۔ آپ کی 950 سالہ تبلیغ کے نتیجے میں دنیا کے صرف 80 افراد آپ پر ایمان لائے تھے۔ سورہ ہود آیت نمبر 40۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آئے گا اور تنوں سے پانی ابلنے لگے گا تو ہم نے کہا، اے نوح، ہر جوڑے میں سے 2 کو کشتی پر سوار کرو اور اپنے گھر والوں کو سوائے ان کو جن کی بات پہلے سے ہو چکی ہے، اور ان کو بھی سوار کرو جو ایمان لائے ہیں، اگرچہ ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ کشتی مسجد خفا میں تیار کی گئی تھی۔ جب وہ دن آیا خدا ان کو ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ نوح علیہ السلام کی زوجہ تنور میں، جو مسجد خفا میں مشہور ہے، روٹی پکا رہی تھی اور نوح علیہ السلام ان جانوروں کی چیزیں جمع کر رہے تھے کشتی میں جو جگہ جانوروں کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ اسی دوران زوجہ نوح علیہ السلام نے آواز دی کہ تندور میں پانی ابل رہا ہے۔ نوح علیہ السلام نے آ کے تندور پر کچھ مٹی ڈالی اور اس پر مہر لگائی کہ پانی باہر نہ آئے، اور جا کر تمام جانوروں کو کشتی میں داخل کیا اور تندور کے پاس واپس آئے اور مہر توڑی اور مٹی ہٹا دی۔ آفتاب چھپ گیا اور اس کے قطرہ قطرہ پانی برسے، ایک بار ہی پانی آیا اور تمام چشمے ابل پڑے، جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قمر کی آیت نمبر 11 اور 13۔ پھر ہم نے زوردار آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین کو شگفتہ کر کے ہم نے چشمے جاری کر دیے، تو دونوں پانی اس امر پر مل گئے جو مقدر ہو چکا تھا، اور تختوں اور کیلوں والی کشتی پر نوح علیہ السلام کو سوار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ کشتی کے چلنے اور رکنے کے ساتھ خدا کے پاس نجات کی دعا کرتے رہنا یا بسم اللہ کہتے رہنا۔ گرد کشتی حرکت میں آئی اور نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کو دیکھا جو پانی میں کھڑا ہوتا اور گرتا جاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ اس نے کہا، یعنی جلد پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں اور وہاں پناہ لیتا ہوں، وہ مجھ کو پانی میں ڈوبنے سے محفوظ رکھے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج خدا کے عذاب سے بچنے والا کوئی نہیں ہے مگر وہی بچ سکتا ہے جس پر خدا رحم فرمائے۔ پھر نوح علیہ السلام نے کہا، پالنے والے، یقیناً میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو تمام حکم کرنے والوں سے بہتر حکم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام، وہ تمہارے اہل سے ہرگز نہیں ہے جن کی نجات کا میں نے وعدہ کیا ہے، لہٰذا مجھ سے ایسی بات کا سوال نہ کرو جس کا تم کو علم نہیں ہے۔ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہل مت بنو۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ خداوند، میں تو صرف تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو مجھ کو نہ بخشے گا اور نہ رحم فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ بس خاموش رہے، جیسا کہ خداوند عالم نے ان سے فرمایا۔ اسی آسنا میں ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور کثیر نوح علیہ السلام غرق ہو گیا۔
کشتی مڑی اور اس کو موجوں نے تھپیڑ دیا، یہاں تک کہ مکہ میں پہنچی اور خانہ کعبہ کے ارد طواف کیا، کیونکہ کعبہ کے سوا تمام دنیا غرق ہو گئی تھی۔ خانہ کعبہ کو بیت العتیق اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ غرق ہونے سے محفوظ رہا۔ غرض 40 روز تک آسمان سے پانی برستا رہا اور زمین سے چشمے ابلتے رہے، یہاں تک کہ کشتی اس قدر بلند ہوئی کہ آسمان سے جا ملی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور کہا، یا رحمانہ اتقن، یعنی کہ پروردگار احسان فرما۔ اس وقت خدا نے زمین کو حکم دیا کہ اپنے پانی کو کھینچ لے، جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہوا۔ سورہ ہود آیت نمبر 44، یعنی کہا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو جذب کر لے، اے آسمان برسنے سے رک جا۔ جو پانی زمین سے باہر آیا تھا زمین نے اسے جذب کر لیا، مگر آسمان کے پانی کو بول نہ کیا اور کہا کہ خدا نے مجھے صرف اپنے پانی کو جذب کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو آسمان کا پانی زمین پر ہی ٹھہر گیا اور کشتی جو چوٹی پر ٹھہری، اور وہ موصل میں ایک بڑا پہاڑ ہے۔ بس خدا نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جو پانی زمین پر ٹھہرا تھا اس کو ان دریاؤں میں پہنچاؤ جو دنیا کے گرد بنائے گئے ہیں، اور نوح علیہ السلام کو خدا نے وحی فرمائی۔ سورہ ہود آیت نمبر 48، کہا گیا، اے نوح علیہ السلام اترو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ، جو آپ پر اور ان جماعتوں پر جو آپ کے ساتھ ہے، اور کچھ جماعتیں ایسی ہوں گی جن کو ہم زندگی کا موقع بخشیں گے اور انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام 80 مومنوں کے ساتھ جو آپ کے ہمراہ تھے وہ موصل میں کشتی سے اتریں گے اور مدینۃ السامانین کی بنیاد ڈالی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یاسیب بھی ان کے ہمراہ کشتی میں سوار تھے۔ مورخین کا نظریہ یہ ہے کہ کرۂ زمین کے اس وقت کی تمام نسلیں ان تینوں فرزند کی بازگشت ہے۔ وہ حامی نسل ہے جو افریقہ کے علاقے میں رہتی ہے، اور دوسرا گروہ سامی نسل ہے، مشرق کے روستان میں رہتا ہے، اور یاسیب کی نسل کو چین کے ساکنین سمجھا جاتا ہے۔ چونکہ طوفان نوح کے بعد نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں فرزند سے آگے بڑھی، اسی ثواب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام 2 پدر میں سے ایک پدر ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں کے باپ ہے۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پورے 6 مہینے سرگردہ رہی۔ اس کی مدت ابتدا ماہ رجب سے لے کر ذی الحج کے اختتام تک تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق 10 رجب سے لے کر روز عاشوراء تک کشتی پانی کے موجوں میں سرگردہ رہی۔ حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے اور وہ خدا کے حکم سے چلی، اس وقت خدا نے پہاڑوں پر وحی کی کہ میں اپنے بندے نوح علیہ السلام کی کشتی کو تم میں سے کسی پر ٹھہرانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر تمام پہاڑوں نے اپنے اپنے سر بلند کرنا شروع کر دیا، سوائے کوہ جودھی کے جو موصل میں ہے۔ اس نے اتنی انکساری سے کام لیا اور کہا، میرا وہ رتبہ نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی مجھ پر ٹھہرے۔ خدا نے اس کی انکساری پسند فرمائی، کشتی کو معمور کیا کہ اسی پر ٹھہرے، لہذا کشتی جودھی سے ٹکرائی اور متزلزل ہوئی۔ کشتی کو اس کے ٹوٹ جانے اور ڈوب جانے کا خوف ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک جھروکے سے اپنا سر باہر نکالا اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کر لیا اور کہا، پروردگار احسان فرما۔ اور روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ بہت سے مفسرین نے کہا ہے کہ کوہ جودھی کے کنارے کشتی نوح علیہ السلام کی لگی تھی، اور جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے
اور وہ وہی مشہور پہاڑ ہے جو موصل کے قریب ہے۔ بعض مفسرین نے اسے حدود شام میں یامت کے نزدیک یا عراق کے شمالی پہاڑ سمجھا ہے کہ وہ یہ پہاڑ ہے جو موصل اور الجزیرے کے درمیان ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 2500 ہوئی۔ 850 سال نبوت ہونے کے قبل، 950 سال قوم کی ہدایت کا زمانہ، 200 سال کشتی کی تیاری میں گزارے اور 500 سال طوفان کے بعد زندہ رہے تھے۔ جب پانی زمین سے خشک ہوا تو شہروں کی بنیاد ڈالی اور اپنی اولاد کو ان میں آباد کیا۔ جب 2500 سال تمام ہوئے تو وہ اس وقت دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت ایک آواز آئی، کہا السلام علیکم یا نبی اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب سلام دیا اور پوچھا، اے ملک الموت کس لیے آئے ہو؟ کہا آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا اتنی مہلت دیں گے کہ دھوپ سے سائے میں چلا جاؤں؟ کہا ہاں۔ حضرت نوح علیہ السلام سائے میں گئے اور فرمایا، اے ملک الموت، دنیا میں میری زندگی کی مدت دھوپ سے سائے میں آنے کی مانند تھی، اب جو کچھ تم کو حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ۔ اس طرح ملک الموت نے حضرت نوح علیہ السلام کی مقدس روح کو قبض کر لیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور اسلامک ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔